کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کیسے ہوئی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تدفین کس نے کی؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ 12 ستمبر 1948 اتوار کی درمیانی شب کے 3 بجے تھے جب ایک سرکاری اعلانیے میں یہ کہا گیا کہ حکومت پاکستان انتہائی حزن و نوملال کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ ہفتہ 11 ستمبر 1948 کی رات 10:25 پر قائد اعظم محمد علی جناح حرکت قلب رک جانے کے باعث اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے ہیں۔ قائد اعظم کا جنازہ اتوار کو دن کے 3 بجے گورنر جنرل ہاؤس سے سفر آخرت پر روانہ ہوگا۔ نماز جنازہ کراچی کے نمائش کے میدان میں ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے، جبکہ قائد کی تدفین اسی مقام پر ہوگی جسے جامع مسجد کی تعمیر کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔ 12 ستمبر 1948 کی صبح 7 بجے ہی دنیا بھر کی نشرگاہوں سے قائد اعظم کی وفات کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ پاکستانی نشرگاہوں سے مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کی جاری تھی۔ کراچی سے لاہور، راولپنڈی سے درہ خیبر اور سہلٹ سے ڈھاکہ، پورے پاکستان کا ماحول افسردہ اور غمگین تھا۔ 7 لاکھ سے زائد آبادی والا دارالخلافہ کراچی مکمل سوگ میں تھا۔ بازار، کاروبار، ٹرانسپورٹ، ڈاک خانے سب بند تھے۔ سرکاری طور پر ملک بھر میں 40 روزہ یوم سوگ کا اعلان کیا گیا، جبکہ ملک بھر کے سینما گھر اگلے 5 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ دن کے 2:45 بجے تمام وزرائے اعلیٰ حکام اور سفارتکار اس حال میں جمع ہوئے جہاں قائد اعظم کا جسد خاکی دیدار کے لیے موجود تھا۔ وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے آخری دیدار کے لیے قائد اعظم کے چہرے سے چادر اٹھائی۔ دیدار کے بعد میت کو قریبی کمرے میں لے جایا گیا جہاں جنازہ مرتب کیا گیا۔ اس مقام سے خاص دروازے تک کاندھا دے کر میت لانے والوں میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان، وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، سردار عبدالرب نشتر، پیر الہی بخش، پیرزادہ عبدالستار اور سید میران محمد شاہ شامل تھے۔ گورنر جنرل ہاؤس کے اطراف لاکھوں انسانوں کا سمندر تھا جو اپنے محبوب قائد کے آخری سفر میں شریک ہونے کے لیے صبح سے ہی پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ قائد کا جنازہ گورنر ہاؤس کے صحن میں رکھا گیا۔ سفید بستر پر میت پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ عوام اپنے قائد کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ مزید ہزاروں لوگ جنرل ہاؤس کی طرف امڑ رہے تھے اور کئی دیوار پھاند کر اندر داخل ہونا چاہتے تھے۔ کچھ نے جوش جذبات میں گورنر جنرل ہاؤس کے دروازے کو توڑ دیا۔ بمشکل فوج اور پولیس ان پر قابو پا سکی۔ گھنٹہ بھر کی کوششوں کے بعد 2 قطاریں 1 میل لمبی بنائی گئی۔ ماحول بہت افسردہ تھا۔ کئی افراد شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ سردار عبدالرب نشتر آخری دیدار کرتے وقت زارو قطار رو رہے تھے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سرخ آنکھیں لیے محترمہ فاطمہ جناح صبح سے ہی رو رہی تھیں۔ قائد کی صاحبزادی مسز واڈیا کے آنے کے بعد وہ کچھ سنبھلی نظر آئیں۔ قائد کے بھتیجے اور ان کی بیوی مس فاطمہ ولی بھی فاطمہ جناح کو تسلی دے رہی تھی۔ قائد کا جنازہ دروازے پر پہنچا تو وہاں موجود افراد کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے۔ وزراء نے اپنے ہاتھوں سے جنازے کو گاڑی میں رکھا۔ ہجوم گاڑی کے دونوں جانب ایک قطار بنا کر کھڑا ہو گیا۔ دن کے 3 بجے تھے۔ قائد اعظم کا جنازہ ایک توپ لے جانے والی گاڑی پر رکھا گیا۔ پولیس کے 50 سپاہی آگے آگے تھے۔ ان کے پیچھے شاہی بحریہ کے 50 جوان، پھر بحری فوج کے 50 اور پھر فضائیہ کے 50 جوان موجود تھے۔ قائد کے جنازے کی گاڑی پاک بحریہ کے سپاہی چلا رہے تھے۔ ان کے پیچھے 2 کاریں تھیں۔ ایک میں محترمہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم کے دختر موجود تھیں، جبکہ دوسری میں بیگم ہدایت اللہ سوار تھیں۔ قائد کی اکلوتی صاحبزادی خصوصی طیارے سے آج ہی بمبئی سے کراچی پہنچی تھی۔ 3:15 بجے قائد کا جنازہ گورنر جنرل ہاؤس سے نکل کر وکٹوریہ روڈ، افنسٹن اسٹریٹ سے ہوتا ہوا تقریباً 1 گھنٹے تک گارڈن روڈ اور پھر بند روڈ پہنچا۔ اس دوران کم و بیش 6 لاکھ لوگ اس میں شامل رہے، جبکہ راستے کے دوران آنے والے گھروں اور عمارتوں پر بھی انگنت عوام اپنے عظیم قائد کے آخری دیدار کے لیے موجود تھی۔ 4:30 بجے جنازہ نمائش کے میدان میں پہنچ گیا جہاں قائد کی تدفین کی جانی تھی۔ نمائش کے میدان میں ایک ستون بنا دیا گیا تھا۔ اس ستون کے نیچے مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 6 لاکھ کا مجمع نماز میں شریک تھا۔ پہلی صف میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کے ساتھ کئی وفاقی اور صوبائی وزراء اور اسلامی ممالک کے سفیر موجود تھے۔
مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ کے فوری بعد مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب قائد اعظم اپنی قوم میں موجود نہیں جو قوم کی رہنمائی کر سکے، مگر قائد اعظم کی ہدایات اور جذبہ مسلسل قوم کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ قائد اعظم کی وفات صرف پاکستان ہی کا نقصان نہیں بلکہ یہ ساری اسلامی دنیا کا نقصان ہے۔ قائد اعظم کا جنازہ اٹھا کر ایک فرلانگ دور قبر تک لے جایا گیا۔ جنازے کو بحری اور فضائیہ کے افسروں نے اٹھایا۔ اس موقع پر جنازے کے تینوں طرف فوج کے 3 بڑے افسران موجود تھے۔ میت جیسے ہی قبر پر پہنچی، پاک فضائیہ کے طیارے نے فضا میں غوطے لگا کر جنازے پر پھولوں کی بارش کر کے قائد اعظم کو آخری سلامی پیش کی۔ وہ لمحہ جب قائد کا جسد خاکی لحد قبر میں اتارا گیا، کب وزیر اعظم لیاقت علی خان اور دیگر وزراء نے قائد اعظم کا جسد خاکی قبر میں اتارا، اس کے بعد قبر پر سب سے پہلے مٹی بھی قائد ملت لیاقت علی خان نے ڈالی، جس کے بعد دیگر وزراء اور اسلامی ممالک کے سفیروں نے مٹی ڈالی۔ اس کے بعد لاکھوں غمگین انسانوں کا مجمع کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا خاموشی کے ساتھ منتشر ہو گیا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔